الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین. حمد و ثنا پیارے آقا جی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑ مرتبہ درود شریف کا نذرانہ عرض ہونے کے بعد میرے مقتدر انتہائی محترم معظم مسلک اہل سنت کے عظیم بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلباء کرام، آئے مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اس آئے مبارکہ اور حدیث مبارکہ کو لے کر اس کے اوپر 2-3 حدیث مبارکہ بیان کر کے کوشش ہوگی کہ ہم صحیح معنوں میں جو اسلام چاہتا ہے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی جہد بھی جاری رکھیں. حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. یہ لفظ بالکل مختصر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ سمندر سے بھی زیادہ بھاری ہے. مسلمان کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے کہ مسلمان کون ہے اور مسلمان کس طرح کا ہونا چاہیے. مسلمان بندہ جب اسلام کو قبول کرتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام اس سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے. جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کے جو تقاضا جات ہیں، ہم انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے کسی رکن کا بھی انکار بالاتفاق کفر ہے. البتہ یہ بات اور ہے کہ بندہ عمل کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے. سرے سے اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے کسی بھی رکن پہ بندہ منکر ہو جائے. جس طرح زکوٰۃ ہے، نہ دینا ہے سے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ کوئی چیز نہیں، یہ تو ہمارے اوپر ٹیکس لاگو کیا گیا ہے.
تو یہ ایک اسلام کی بنیاد ہے، اس کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو جو ایسا بندہ کرے گا تو وہ بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اسی طرح نماز ہے، نہیں پڑھتا بندہ تو گناہگار تو ہے نہیں، لیکن وہ اس کے انکار کر دیتا ہے کہ نماز کوئی شے نہیں ہے، ایسے سجدے ہیں، اس کے ٹکرے ہیں، تو اسلام کی بنیادی فریضے کا منکر ہوا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہمیں زندگی گزارنے کے جو اصول اور جو راستے پیارے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے۔ ہمیں فائدہ کس وقت اسلام دیتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں، اپنی مرضی سے نہیں، شریعت پاک مصطفیٰ کے مطابق گزاریں۔ پھر نماز بھی فائدہ دیتی ہے، روزہ بھی فائدہ دیتا ہے، حج بھی فائدہ دیتا ہے، جتنے بھی اعمال ہیں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تو پھر وہ اعمال ہم سب کو فائدہ دیتے ہیں۔ ہمارے کرنے کے اندر بہت ساری خرافات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں فائدہ نہیں دیتا یا ہمیں ظاہر طور پہ نظر نہیں آتا۔ اب اسی حدیث کو دیکھا جائے کہ جب ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہم سے معاملات کرتا ہے یا ہم دیکھ لیں کہ ہمارا پڑوسی ہے، دکان کا پڑوسی ہے یا گھر کا پڑوسی ہے، اسی طرح کوئی مسلمان بھی ہے، وہ بالعموم ہے جہاں کہیں بھی ہو لیکن حضور کا کلمہ پڑھتا ہو، اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی زبان سے بھی محفوظ ہو اور اس کے ہاتھ کی تکلیف سے بھی محفوظ ہو۔ اگر ہم ہاتھ سے اسے تکلیف نہیں دیتے تو زبان سے دیتے ہیں، اگر زبان سے نہیں دے سکتے تو پھر ہاتھ سے دے دیتے ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے مسلمان بھائی کو ازمائش میں ڈال دیتے ہیں، یہ اس کے لیے تکلیف ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول ہے، سوال کرنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سوال کیا رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے؟ اسلام میں بہترین جو عمل ہے وہ کون سا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تطعم الطعام، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ بہترین اسلام ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ سلام کو عام کرنا، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اب یہاں پر یہ لفظ عام ہے، علی من عرفت ومن لم تعرفہ، آپ اسے جانتے ہیں تب بھی سلام کریں، آپ نہیں جانتے تو تب بھی سلام کریں۔ فرمایا ایت الاسلام خیر، یہ بہترین اسلام ہے، اس سے بڑا بھی عمل نہیں ہے اسلام کے اندر۔ حالانکہ یہ بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، سلام کو عام کرنا، گزرتے ہوئے بھی بندہ سلام کر جاتا ہے، السلام علیکم۔ اب اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں تو سلام کریں گے، آپ نہیں جانتے تو سلام نہ کریں۔ علی من عرفت ومن لم تعرف، آپ جانتے ہیں تب بھی سلام فرمائیں، آپ نہیں جانتے تو تب بھی سلام فرما دیں۔ پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا سلام کو عام کرنے سے؟ فرمایا کہ جب سلام کو آپ عام کریں گے تو مسلمانوں کی آپس کے اندر وہ جو کھوئی ہوئی حمیت ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی، جسے اسلام اور اسلام کے افراد ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اسلام نے ہمیں اصول سکھلائے ہیں کہ ہم نے کیسے زندگی کو گزارنا ہے۔ اسی طرح اور احادیث مبارکہ اسلام نے ہمیں جن چیزوں کا درس ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ راوی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق اس کا یہ ہے کہ رد السلام، جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب لوٹائے۔ وعیادت المریض، اور بیمار کی عیادت کے لیے جانا، بندہ بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت
واتباع الجنازہ، اور جب بندہ مر جائے تو اس کے جنازے کے لیے جائیں، وإجابت الدعوہ، فرمایا کہ کوئی اگر تمہیں اپنے گھر بلاتا ہے، تمہاری دعوت کرتا ہے، تم سے محبت کا معاملہ کرتا ہے، تمہیں اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلاتا ہے، یا کسی مقام پر بھی تمہیں دعوت پیش کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی دعوت کو قبول فرماؤ۔ وتشمیت العاطس، اور اسی طرح جب کسی مسلمان مومن کو چھینک آ جائے، حالانکہ یہ چھوٹا سا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا اس کے لیے دعائیہ جملہ ارشاد فرمائے کہ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرما دے۔ فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، یہ 5 چیزیں ہیں، حالانکہ بظاہر یہ چھوٹا سا ہے، لیکن اسلام میں یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حق المسلم علی المسلم کے تابع، یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے۔ حضرت شہنشاہ مولا علی صاحب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس روایت کے راوی آپ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے خود پیارے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ سرکار ارشاد فرما رہے تھے کہ جو بندہ صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، صبح اٹھا اور سب سے پہلا اس نے یہی کام کیا کہ کسی مریض کے گھر چلا گیا، اس کی عیادت کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہوتے، فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں شام کو۔ اور فرمایا اسی طرح اگر کوئی بندہ شام کو جاتا ہے کسی مریض کی عیادت کے لیے، اس کے لیے دعائیں خیر کرنے کے لیے، اس کے حوصلے کے لیے، تاکہ اس کی جو مرض ہے اسے، اس کی تکلیف کی اس سے کمی اس میں واقع ہو جائے، اسے سکون نصیب ہو جائے، فرمایا اس کے دعا کے لیے جب نکلتا ہے شام کو، فرمایا کہ صبح کے فجر تک جو اذان فجر کا وقت ہے، فرمایا اس وقت تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صبح دن کو نکلا، شام کو نکلا، صبح والے شام تک اور شام والے صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر اگلا جملہ بھی سنیے گا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے رب نے جنت میں پھل چن کے رکھ دیے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے پھل، جنت کے میوے رب نے چنے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارا رویہ جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ ہمارے میں بندہ مریض ہو جائے، ہم دیکھیں کہ ہم کتنی بار اس کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ حضور کے فرمانے علی شان پر کہ ہم صبح گئے تو شام تک فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، شام گئے تو صبح تک فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اسی اثناء میں اگر کوئی بندہ مر جائے تو اتنی نوری مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی تو اس کی نجات کو تو شاکی بیٹھ گئی۔ اس روایت کے راوی حضرت شہنشاہ مولا علی، آپ کی زبان پر کوئی شک ہے؟ فرماتے خود میں نے سماعت فرمایا پیارے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس اور ایک بڑی حدیث آپ کو میں سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اسی بات کو پکا کرنے کے لیے خود خلاق عالم نے ارشاد فرمایا۔ رب فرماتا ہے کہ اے ابن آدم بتا کہ جب میں بیمار ہوا تھا تو میری بیمار کرسی کے لیے آیا تھا۔ رب تعالیٰ خود بندے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میں بیمار ہوا تھا تو کیا تم میری تیمارداری کے لیے آیا تھا؟ تو بندہ پھر جواب میں کہے گا کہ مالک تو رب ہے، تو بھی بیمار ہوتا ہے کہ میں تیری عیادت کے لیے آتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میں بیمار نہیں ہوا، میرا بندہ بیمار ہوا ہے، میرا بندہ بھی آپ بیمار ہوا ہے، تو کیا اس کے پاس نہیں آیا؟ اگر تو اس کے پاس میرے بیمار بندے کے پاس آتا تو مجھے وہاں پر پاتا۔ کیا وہاں پر رب موجود ہے؟ فرمایا میں موجود نہیں، اس مقام پر میری رحمت موجود ہے۔ اگر تو آتا تو خالی پھر بھی نہ جاتا، تو میرے ثواب کو لے کر بھی جاتا۔ اسی حدیث کے درمیان میں کے اندر ایک اور بات پھر رب نے فرمائی۔ رب تعالیٰ فرمائے کہ اب بتا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور کیا تم نے مجھے کھانا دیا؟ آنے کی ضرورت نہیں، تو سب کو عطا کرتا ہے، تو میں تجھے کیسے کھانا دیتا؟ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور اس نے تیرے آگے ہاتھ دراز کیا تھا اور تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے انکار کر دیا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو اسے کھلا دیتا تو ضرور اس کے پاس مجھے پا لیتا۔ اسی حدیث کے پھر تتیمے پر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے میرے بندے بتا
ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے تجھ سے پانی کا ایک گھونٹ مانگا تھا، کیا تو نے مجھے دیا تھا؟ میں نے پانی کا ایک گھونٹ مانگا اور تو نے دیا، تو بندہ پھر کہے گا نا مالک تو تو پاک ہے، تو تو کھانے پینے سے بھی پاک ہے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، تو تو سب کا پالن ہار ہے۔ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے جس نے مانگا تھا وہ بھی تو میرا بندہ تھا، اگر تجھے ایک گھونٹ عطا کر دیتا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس میرے پاس رحمت کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں رب کی رحمت کو ہم نے پا لینا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم رب کی رحمت کو کس انداز میں تلاش کرتے ہیں، یہ وہ معاشرت کی چیزیں ہیں۔ ایک اور مقام پر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ افشوا السلام اس میں پہلی چیز ہے کہ سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ اور صلہ رحمی اختیار کرو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، بڑا عظیم جملہ ہے یہ، وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا کہ رات کو نمازیں پڑھو، کس وقت؟ وقت بھی بتا دیا، یہ سرکار کا احسان ہے ہم پر۔ وَالصَّلَاةُ فرمایا رات کو نمازیں پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ جب سارے لوگ سوئے پڑے، پھر کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، فرمایا 4 کام جو بندہ یہ کرتا ہے اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے، اسے کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 4 کام کر لینے چاہیے۔ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، سلام کو عام کیجئے گا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ لوگوں سے پوچھئے گا کھانا کھانا یا نہیں کھانا، صلہ رحمی کو اختیار کیجئے گا، نفرت نہیں محبت ہونی چاہیے۔ اس مقام پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا، اکثر یہ مسائل ہمارے ہاں پوچھتے ہیں کہ ہم مسئلے کے اندر شدت اختیار کر جاتے ہیں، نرمی نہیں، محبت والا معاملہ فرمائے مخلوق کے ساتھ، رب اس مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا ناسور ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، حالانکہ ہم بڑے جدید لوگ بنتے ہیں، لیکن جب اسلام سے دوری اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم نقصان اور خسارہ اٹھاتے ہیں۔ یہ درس دے رہا نا اسلام کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرو۔ اب میاں اور بیوی ہیں تو ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام اور اس اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، صلہ رحمی اختیار کریں نا، یہ لفظ عام ہے بس، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، آپس میں صلہ رحمی اختیار کرو۔ جہاں پر میں درد دل سے یہ بات کہنا چاہوں گا، جب میاں اور بیوی کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں، مرد کیا تقاضا کرتا ہے؟ ذرا سنیے گا، میں اپنی ذہنیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری ذہنیت کیا ہے؟ یہ ہماری بہو، بیٹی، بہن، بیوی، اس کے لیے تو ہم پر حقوق ہے نا، اس کی تو ذمہ داری ہے نا۔ مرد بیمار ہو جائے تو وہ انتظار کرتا ہے کہ میرے سر کو دبانے کے لیے میری بیوی آ جائے، میری ٹانگیں دبانے کے لیے میری بیوی آ جائے، میں پانی کی صرف چاہت کروں، میری بیوی پہلے گلاس پکڑ کے کھڑی، وہ تقاضا کرتا ہے۔ اس کی طبیعت ناساز ہو، وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میری خدمت کے لیے تیار رہے، لیکن یہ بات میں درد دل سے کہنا چاہوں گا کہ جب بیوی کی طبیعت خراب ہو جائے، جب بیوی بیمار ہو جائے، کتنے وہ مرد ہیں جو اپنے ہاتھوں میں گلاس لیے اپنی بیوی کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خدمت کے جذبے سے وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اپنی بیوی کے سامنے وہ ایک گلاس پانی کا پیش کریں کہ تم بھی پی لے، ہم تو اس سے اپنے وہ محبت کا تقاضا پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت غلام ہے، ہم کہتے ہیں کہ عورت لونڈی ہے، یہ لونڈی نہیں ہے، اس کو رب نے بڑی عزت بخشی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی شریفہ کو پڑھیے نا، کیا پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے آٹا نہیں بنایا؟ کیا پیغمبر نے اپنے گھر کے اندر جھاڑو نہیں دیا؟ کیا پیغمبر نے اپنے کرتے کو خود سلائیاں نہیں لگائی؟ یہ سارے کام پیارے آقا علیہ السلام نے کیے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی مرد یہ کام کرے تو پھر اپنے اندر عیب نہ سمجھے بلکہ مصطفیٰ کی سنت کو سمجھ کرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ناسور ہے۔ آج میاں اور بیوی کا بہت بڑا اختلاف ہے، مرد بیوی کی خدمت کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتا اس بیچاری کو کہ تیری میں خدمت کروں، میں تیرے ساتھ اظہار محبت کروں۔ بیوی سے چاہتا ہے کہ وہ میری خدمت بھی کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یار وہ کتنی بڑی محسنہ ہے، وہ کتنی عظیم خاتون ہے کہ
کہ تیرے 6 بچوں کی ذمہ داری اکیلی بیچاری اٹھا رہا، بچوں کو اٹھاتی ہے، اپنی گود میں رکھتی ہے، سخت سردیوں کی رات ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، کبھی ماں نے تو یہ نہیں کہا کہ آج میں تھکی بیٹھی ہوں، آج میں تیرے بچے کو اپنے پاس نہیں رکھتی، آج اٹھا کے لے جا۔ بچہ گندا ہو جائے ماں کبھی نہیں کہتی کہ اٹھ جاؤ آپ صاف کرنا۔ وہ کتنی عظیم خاتون ہے، پھر بھی وہ کہتی ہے نہیں، وہ اپنے بچے کو خود صاف کرتی ہے، مرد کی ذمہ داری نہیں لگاتی۔ اگر ایک دن بھی مرد کو کرنے کے لیے یہ کام کرنے کے لیے کہا جائے تو اس کی زندگی ٹوٹ جاتی ہے، میں عورت کو غلام بن کے رہ جاؤں۔ یہ کیا سوچ ہے؟ یہ ابو جہل والی سوچ ہے، عتبہ عتیبہ ابو لہب جیسی سوچ ہے۔ یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ اسلام تو میاں نبی کا ایک درس دیتا ہے، اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ عورت جو ہے یہ لونڈی ہے، یہ ذلیل ہے، حقیر ہے۔ اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ہے۔ ہم اپنے اندر سے یہ سوچ مٹا دیں۔ اگر بیوی ہے تو اس کا بھی احترام ہے، بیٹی ہے تو اس کا بھی احترام ہے، ماں ہے تو اس کے قدم کے نیچے بھی جنت ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان علی شان پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ہم نے اس معاشرے کو خراب اس لیے کیا ہے کہ ہم نے جو حقوق تھے جن لوگوں کے، ہم نے ان حقوق کو ختم کر دیا۔ چھوٹا بڑے کا ادب کرنے کے لیے تیار نہیں، بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں، انا پرستی ہے۔ اسلام اس کی چیز کا درس نہیں دیتا، اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ بڑا آ جائے تو اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے، چھوٹا ہے تو اس کے سر کے بردست شفقت رکھے۔ بیٹی باپ کے سامنے آ جائے تو بیٹی کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ بیوی آ جائے تو کبھی اس نے اپنی گردن کو نہیں اٹھایا اپنے شوہر کے سامنے۔ اسی طرح بیٹے کا بھی حق ہے جب وہ اپنے ماں باپ کے سامنے جائے تو گردن اکڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، گردن جھکی ہونی چاہیے۔ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اسلام نے ہمیں تحفظ فراہم کیا ہے، اسلام نے ہمیں عزت و شوکت دی ہے، تو پھر ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ ہم اسلام کے تقاضوں کو پورا کریں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ ہمارے بچے مستقبل کے ایسے بہترین لوگ بن کر سامنے آئے معاشرے کے کہ جب وہ گفتگو کریں تو ان کے منہ سے موتی نکل کے جائے۔ ہم اپنے بچوں کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ دینی تربیت۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے کو ہمیں مولوی بنانا ہے، مولوی بننا ضروری نہیں ہے، مولوی بننا فرض عین نہیں ہے، مولوی بننا واجب نہیں ہے، اچھا انسان بننا ضروری ہے۔ معاشرے کے اندر بہترین انسان بن کے وہ سامنے آئے تاکہ اس سے اور معاشرے بنے، اس سے اور قومیں بنے۔ اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ ایک بندہ اٹھا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھے نا، فاروق اعظم ایک بندہ تھا، ایک مرد تھا، 22 لاکھ مربع میل کے فاتح ہوا ہے نا، سبحان اللہ۔ جب بیت المقدس جانے لگے نا، سیدنا فاروق اعظم اور آپ کے غلام تھے، سواری کے اوپر تبدیلی ہو رہی ہے۔ جب بیت المقدس سے قریب پہنچے نا تو اب غلام کی باری سواری پہ بیٹھنے کی تھی اور حکمران کی باری تھی وہ چلنے کی تھی اور مار پکڑنے کی تھی۔ اب غلام نے جب دیکھا کہ سامنے بیت المقدس ہے تو باری میری اوپر بیٹھنے کی ہے، دنیا کیا کہے گی، یہ کیسا غلام ہے؟ اس کا جذبہ بھی اپنے مقام پر موجود تھا، لیکن قربان نہ جاؤں اس موقع اسلام پر۔ غلام کہتا ہے آقا میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ فاروق اعظم نے اپنی ران پہ ہاتھ مار کے فرمایا اصل بات سن، یہی تو موقع آیا ہے غلامی کا، آج تو وقت آیا ہے محمد کی غلامی بتانے کا کہ جو دسترخوان محمدی پر کھانا کھاتے ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے۔ میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کے دامن میں آتا ہے وہ چاہے آقا ہو یا غلام ہو، وہاں پر عدل ہی عدل چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب تیری باری اوپر بیٹھنے کی ہے تو تو بیٹھے گا، اب آقا کی باری چلنے کی ہے تو آج فاروق اعظم چلے گا اور دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ محمد کے غلام ہیں، یہ انداز ہوتا ہے محمد کے غلام۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمارا بزرگ آ جائے تو ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہماری عزت بنتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے نہیں سے محبت فرمائیں، یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کی صرف ایک جملہ کہتے ہیں نا، اللہ تیری جوانیاں سلامت رکھے، خدا کی قسم 1000 رکعت نماز جو نفل پڑھتے ہیں اسے یہ جملہ پڑھا ہے۔ ممکن ہے کہ تیری نماز میں اخلاص نہ ہو اور تیری نماز قبول نہ ہو، لیکن یہ سفید ریش بابا جب تجھے دعائیہ جملہ کہتے ہیں اللہ تیری لمبی عمر عطا کرے، پھر صرف اس پر ایک لفظ کہہ دیا کہ آمین، اللہ تجھے بھی سلامت رکھے۔ یہ کتنے عظیم جملے، یہ کتنی محبت کا درس ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیں تو اسلام پھر زندہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دعائیں کہ اللہ رب العالمین نے کچھ کہا اس کے اندر